نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں اور وہاں کی جو بدترین اور سنگین صورتحال ہے، ان حالات کی سنگینی ہمارے آپ کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم وہاں کے تعلق سے سوشل میڈیا پر کچھ عجیب و غریب خبریں سنتے ہیں یا دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اب ان خبروں میں سے کچھ خبریں تو حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو من گھڑت باتیں اور صرف افواہیں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی جب ہم خبریں کچھ عجیب و غریب سنتے ہیں یا پڑھتے دیکھتے ہیں تو بسا اوقات یہ خبریں ہمارے حوصلے پست کر دیتی ہیں اور ہماری ہمت کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ انہی خبروں میں سے ایک خبر آج کل یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے ریڈ ہائفر کی، کہ یہودیوں نے 4 ایسی سرخ گائیں تلاش کر دی ہیں، بچھیاں تلاش کر دی ہیں کہ جن کی ان کو مدتوں سے تلاش تھی، 2000 سال سے ان کو تلاش تھی۔ آج ان کو یہ 4 سرخ گائیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے پورے جسم پر کہیں کوئی نہ داغ ہے نہ دھبا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم پر ایک کوئی بال بھی دوسرے کلر کا نہیں ہے، یعنی کہ نہ کوئی بال سفید ہے نہ کالا ہے، حتیٰ کہ بھورا بھی نہیں ہے، پوری کی پوری وہ گائے سرخ ہے، حتیٰ کہ ان کی کھریں بھی سرخ ہیں۔ اب یہ 4 جو سرخ گائیں انہیں امریکہ کے ٹیکساس سے ان کو مل گئی ہیں۔ اب اس خبر کو لے کر کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے لوگ رائے دے رہے ہیں اور قیاس آرائیاں پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 گائیں یہودیوں کو سرخ گائیں ملی ہیں ریڈ ہائفرز، یہ ان 4 گایوں کا انہیں مل جانا یہ دراصل اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے گا اور مسجد اقصیٰ کو توڑ کر کے ڈھا کر کے اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب ان کو یہ 4 گائیں مل گئی ہیں، وہ ان سرخ گایوں کی قربانی کریں گے اور قربانی کر کے پھر وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھائیں گے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور پھر ان کا جو مسیحا ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ ان کا مسیحا، ان کا خدا آ کر کے اس ہیکل سلیمانی پر براجمان ہوگا اور پھر اس طرح پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ اب اس میں کتنی باتیں سچی ہیں، ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے جان لیں کہ یہ جو 4 گائیں ہیں نا، 4 گایوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو یہ 4 گائیں مل گئی ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ انہوں نے 2022 میں ستمبر کے مہینے میں غالباً یہ 4 گائیں امریکہ میں ٹیکساس سے انہوں نے یہ 4 گائیں حاصل کی ہیں اور ان کو لا کر کے اسرائیل میں کسی خفیہ جگہ پر رکھا گیا ہے، اور ان 4 گایوں کی باقاعدہ پوری نگرانی کے ساتھ اور کڑی نگرانی کے ساتھ صبح شام ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور کڑی نگرانی کے ساتھ ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس سال 2024 میں وہ گائیں 3 سال کو پہنچ جائیں گی، یعنی ان کی عمر 3 سال ہو جائے گی، اور یہ 3 سال کی عمر یہودی عقائد میں قربانی کی عمر ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسی 2024 میں اپریل کے مہینے میں وہ اپنی عید کے موقع پر ان گایوں کی قربانی بھی پیش کریں، ان کو قربان بھی کریں۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ ان کو یہ 4 گائیں مل گئی ہیں اور وہ ان 4 گایوں کی قربانی پیش کریں گے۔ یہودی عقائد میں سرخ گایوں کی جو قربانی ہے نا، اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا اور اس کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کا کوئی ایک قریبی رشتہ دار تھا، اس نے اس کی دولت دیکھی اور اس کا مال دیکھا، اس کی جائیداد اور جو دنیا بھر کے اس کے خزانے دیکھے، تو اس کے دل میں، اس کے من میں لالچ پیدا ہوئی
اور شیطان نے اسے بہکایا تو اس کی جائیداد پہ قبضہ جمانے کے لیے اس کے اس رشتہ دار نے جا کر کے اسے قتل کر دیا، اور قتل کر کے لے جا کر کے دوسرے محلے میں دوسری بستی میں اس کی لاش پھینک دی، اور صبح خود ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے رشتہ دار کو کسی نے مار ڈالا ہے اور اس کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، تمام قبیلے، وہ ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے، یہ قبیلہ کہہ رہا ہے اس نے مارا ہے، وہ قبیلہ کہہ رہا ہے اس نے مارا ہے، اس طرح ایک دوسرے پر وہ الزام لگانے لگے اور ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے لگے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ جاتا اور بنی اسرائیل میں آپس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہو جاتا۔ ہوتے ہوتے یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہمارے ایک بندے کو کسی نے مار ڈالا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ ہی کچھ بتائیں کہ اس کی قاتل کا کیسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ ان سے کہیے کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا ایک حصہ گوشت لے کر کے اس مقتول کے بدن پہ، لاش پہ ماریں تو یہ لاش زندہ ہو جائے گی اور یہ خود اپنی قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ تو مطلق اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ان اسرائیلیوں سے کہیے، بنی اسرائیل سے کہیے کہ یہ ایک گائے ذبح کریں، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو یہ مقصد ان کا پورا ہو جاتا اور معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا نا، تو چونکہ قاتل کا پتہ لگانے اور گائے ذبح کرنے کا آپس میں ظاہر میں کوئی میل جول، کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ لگانا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو، تو یہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو ان لوگوں نے جب سمجھا، اس کو سیریس لیا کہ حقیقت میں یہ حکم ربانی ہے، تو انہوں نے کہا پھر وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کی صفتیں، چونکہ یہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اچھا، یہ گائے ذبح کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کی بھی حکمت ہمارے علماء نے بیان کی ہے، چونکہ ان کے دور میں گائے کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے، اللہ نے ان کو کوہ طور پہ تورات عطا کرنے کے لیے جب بلایا تھا، تو ان کی قوم میں ایک سنار تھا سامری، وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا سونے کا، اور پھر اس نے ایک خاص قسم کی مٹی تھی، وہ پوری تفصیل ہے، میں آپ کو بہت اختصار سے بتا رہا ہوں، ایک خاص قسم کی ایک خاص جگہ کی مٹی تھی، اس نے لا کر کے اس بچڑے کے اندر لگایا نا، وہ مٹی جب لگائی تو وہ بچڑا بولنے لگا، اور جب بچڑا بولنے لگا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہی تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا خدا ہے، اور یہ بولتا ہے۔ تو اس طرح پوری قوم اس بچڑے کی عبادت کرنے لگی اور گائے کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تورات لے کر کے 40 دن کے بعد واپس قوم میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قوم نے گائے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غضب آیا اور ان لوگوں کو پھر سمجھایا اور ان کو بتایا، پھر ان لوگوں نے توبہ کی، لیکن پھر بھی چونکہ انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی نا، اس لیے ان کے دلوں میں گائے کا تقدس بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور ایک طرح سے وہ بھی اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑا مقدس جانور مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح ان کے نزدیک بھی یہ گائے، اچھا یہ سینس ملتا ہے کہ یہ جو ان کے اندر گائے کی ایک تقدس، گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی، گائے کا تقدس بیٹھا، یہ کہیں نہ کہیں یہ بہت پرانا ایک سلسلہ ہے۔ تو ان کے بنی اسرائیلیوں کے دلوں میں بھی یہ گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کے دلوں سے چونکہ معبود کے طور پر یہ عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ ان کے دلوں سے گائے کا تقدس نکالنے کے لیے کہ تم لوگ گائے ذبح کرو اور اس ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ، گوشت کا ایک لتھڑا لے کر کے تم مقتول کے بدن پہ مارو، اس کی لاش پہ مارو، ڈیتھ باڈی پر، تو وہ مقتول خود ہی اٹھ کر کے اپنی قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ گائے کی پہلے پوجا کر چکے تھے تو ان کے دلوں میں گائے کی عظمت کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے یہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو یہ لوگ ٹال مٹول کرنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا صفتیں ہونی چاہیے، اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔
تو جیسے جیسے یہ سوالات کرتے گئے ویسے ویسے ان کی مشکلیں بڑھتی گئیں اور قید پہ قید لگتی گئی. تو چنانچہ آخر میں طے پایا کہ جو گائے تمہیں ذبح کرنی ہے وہ گائے ایسی ہو کہ بالکل وہ صاف ستھری ہو، کنواری ہو، اس کے اوپر نہ کوئی داغ ہو نہ دھبا ہو، اور وہ صفراء فاقع لونھا، بقرۃ صفراء، یعنی وہ سرخ گائے ہو، پیلی گائے ہو جو اورنج ٹائپ کی ہوتی ہے، ڈارک اورنج. تو وہ پیلی گائے ہو، ڈارک اورنج ہو، جس کو ہم لوگ سرخ آج کل کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی گائے ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ اس کا رنگ نہ چمکدار ہو، روشن ہو، دیکھنے والوں کو بھا جائے. ایسی خوبصورت گائے ہونی چاہیے، ڈارک اورنج کی. تو یہ ایک خاص قسم کی گائے تھی. اب انہوں نے یہ گائے تلاش کرنا شروع کر دی. انہیں اس طرح کی گائے کہیں مل نہیں رہی تھی. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک بڑے نیک آدمی گزرے تھے، بڑے مرد صالح تھے، وہ اچھے انسان تھے اور اللہ والے تھے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس یہ گائے، اس قسم کی گائے موجود تھی. لیکن ہوا کیا کہ ان کی بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی، اور دوران حمل ہی ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور ان کو ایسا لگا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنی وہ گائے لے جا کر کے اللہ کے نام پر ایک جنگل میں چھوڑ دی اور اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا میرے مالک مجھے لگتا نہیں کہ میں بچ پاؤں گا، اور میری بیوی حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہوگا وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیسے اس کا خرچہ چلے گا. تو میرے مالک میں یہ گائے تیرے حوالے کر رہا ہوں اور جنگل میں تیرے نام پہ چھوڑ رہا ہوں. میرا بچہ جب پیدا ہوگا وہ بڑا ہو جائے گا، تو اللہ ایسا کرنا کہ یہ گائے تو اس کو ملا دینا اور یہ گائے کسی طرح اس کے پاس بھیج دینا اور اسی گائے سے اس کا خرچہ چلے گا. تو یہ انہوں نے جا کر کے اپنی وہ گائے جنگل میں اللہ کے نام پر چھوڑ دی اور اللہ کے حوالے کر دیا اور ان کا انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد ان کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا. وہ لڑکا بڑا ہوا تھوڑا، تو اس کی ماں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے ابو نے تمہاری ایک گائے تھی، اسے لے جا کر کے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر چھوڑ دی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے مالک جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا اور وہ آ کر کے اس جنگل میں تیرا نام لے کر کے گائے کر کے پکارے گا تو اس گائے کو میرے بچے کے حوالے کر دینا، میرے بچے کو ملا دینا، اور اسی گائے سے میرے بچے کا خرچہ چلے گا اور وہ اپنا گھر کے اخراجات اٹھائے گا. تو آج تم جنگل جاؤ اور اس گائے کو لے کر کے آ جاؤ. بچہ بڑا ہو گیا، جنگل میں گیا، اس نے جا کر کے جنگل میں اللہ کے نام پر اس گائے کو آواز دی تو وہ گائے اللہ نے اس کو ملا دی، اس کے حوالے کر دی. وہ گائے بڑی خوبصورت تھی، اسی کلر کی جیسے جو ساری صفتیں بیان کی گئیں کہ وہ اس پہ نہ کوئی داغ نہ دھبا، نہ اس نے کبھی کھیتی باڑی کا کام کیا، اور پیلے ڈارک اورنج کی کلر رنگ کی وہ جو ہے گائے تھی، بڑی خوبصورت تھی. وہ گائے لڑکا لے کر کے گھر آیا. وہ لڑکا ماں کا بڑا اطاعت گزار تھا، بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا اسے لے جا کر کے بازار میں بیچ دو. اس وقت بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم تھی. کہتے ہیں یہ لڑکا گائے کو بیچنے کے لیے بازار میں گیا نا، تو عام ریٹ گائے کی 3 ہی درہم تھی. لیکن جب یہ بازار لے کر کے گیا بیچنے کے لیے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ ہم تمہاری گائے کا ریٹ جو ہے 6 درہم لگا رہے ہیں اور ہمیں 6 درہم میں یہ گائے دے دو، لیکن اپنی ماں سے مت پوچھنا. تو کہتے ہیں نہیں، اس لڑکے نے انکار کر دیا. کہا نہیں، جب تک ہم اپنی ماں سے پوچھ نہیں لیں گے چاہے تم ڈبل قیمت دے دو ہم تمہیں گائے نہیں دیں گے. یہ لڑکا اپنے گھر آیا، اس نے آ کر کے اپنی ماں سے کہا، بیان کیا کہ ایک بندہ آیا تھا وہ 6 درہم دے رہا تھا ہمیں گائے کی، لیکن ہم نے وہ نہیں دیا. اس نے کہا تھا کہ اپنی ماں سے مت پوچھو، بغیر اجازت کے مجھے دے دو، مگر میں نے منع کر دی. میں نے کہا جب تک اپنی امی سے پوچھ نہیں لوں گا جب تک میں تمہیں یہ گائے نہیں دے سکتا. تو اس کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اب اگر وہ آئے 6 درہم میں گائے تم سے طلب کرے تو اس کو دے دینا، لیکن پھر بھی مجھ سے تم پوچھنا. اگر پھر وہ آئے اور 6 درہم میں مانگے تو مجھ سے پوچھ کر کے تم یہ گائے اس کو دے دینا. اب یہ گیا بازار میں تو پھر وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج ہم تمہیں تمہاری گائے کی قیمت 12 درہم دے رہے ہیں، لیکن اپنی ماں سے پوچھنے مت جاؤ، تم ہمیں 12 درہم میں یہ گائے دے دو. تو بیٹا بڑا فرما بردار تھا ماں کا، اس نے قیمت نہیں دیکھی، پیسہ نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی. اس نے کہا نہیں، میرے ماں کی اطاعت سب سے بڑی چیز ہے. اس نے کہا نہیں، ہم 12 درہم میں بھی اس وقت تک تمہیں نہیں دیں گے جب تک اپنی والدہ سے اجازت نہ لے لیں، ان سے پوچھ نہ لیں.
گھر آیا یہ لڑکا، اس نے اپنی ماں سے پھر یہی بات کہی کہ کہا ماں ایک وہی شخص آیا تھا، آج اس نے 12 درہم قیمت لگائی تھی، لیکن پھر میں نے اس کو منع کر دیا کہ جب تک ہم اپنی امی سے اجازت نہیں لے لیں گے جب تک ہم تمہیں یہ گائے نہیں دیں گے۔ تو ماں بھی اللہ والی تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ شاید کوئی فرشتہ ہے، تو اس نے کہا بیٹا اب جب تم گھر بازار یہ گائے لے کر کے جانا اور وہ شخص آئے اور تم سے قیمت ڈبل تبل بنا کر کے بتائے نا اور کہے مجھے دے دو، تو تم اس سے خود ہی پوچھنا کہ یہ بتاؤ میں یہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں، یا بیچوں تو کتنے میں بیچوں، تم ہی بتا دو۔ تو کہتے ہیں یہ شخص اگلے دن یہ گائے لے کر کے بازار پہنچا، تو وہ شخص پھر آیا جو فرشتہ تھا اصل میں، اس نے آ کر کے کہا کہ مجھ سے 24 درہم لے لے، یعنی ڈبل تبل گنا جو ہے دام بڑھا کر کے اس نے کہا کہ مجھ سے اتنی قیمت لے لو اور اپنی گائے مجھے دے دو، لیکن اپنی امی سے اجازت مت لو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میری امی نے کہا ہے کہ اب آپ ہی بتا دو کہ میں یہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں، یا بیچوں تو کتنے میں بیچوں۔ تو کہتے ہیں اس فرشتے نے اس بندے سے، اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم یہ گائے ابھی رک جاؤ اور ابھی یہ گائے مت بیچو، ایک وقت آئے گا لوگ اس طرح کی گائے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے پاس آئیں گے، اور جب وہ تم سے یہ گائے خریدنے آئیں تو تم معمولی قیمت میں اس کو مت بیچنا، ان سے کہنا کہ اس گائے کی جو پوری کھال ہے، کھال بھر کر کے ہمیں سونا اور چاندی اور درہم و دینار چاہیے، کھال بھر کر کے اتنی دولت ہمیں چاہیے، اور پوری کھال بھر کر کے تمہیں سونا چاندی ملے گا، اور تم اس سونا چاندی کے عوض، کھال بھر کی سونا چاندی کے عوض اپنی گائے کو بیچنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب یہ جو بنو اسرائیل تھے ان کو اس قسم کی گائے کی تلاش تھی، چونکہ حکم ربانی تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اب یہ ڈھونڈتے 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 اس بندے کے پاس پہنچے، اس بچے کے پاس، اور اسی شرط پر انہیں یہ گائے ملی کہ جب تک تم ہمیں پورا گائے کا چمڑا بھر کر کے سونا چاندی نہیں دو گے جب تک ہم یہ گائے نہیں دیں گے۔ چنانچہ چونکہ ان کی مجبوری تھی اس لیے مجبوراً بنی اسرائیل کو اس بچے سے اس گائے کی جلد بھر کر کے سونا چاندی کے عوض وہ گائے خریدنی پڑی۔ اب یہاں سے ہمارے اس واقعے کے تحت ہمارے مفسرین نے کئی ایک اسباق لکھے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ اس بچے کو کتنا بڑا ملا، اور ماں باپ جب نیک ہوں اور اللہ کے نام پر کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ چیز ضائع نہیں ہوتی ہے، برباد نہیں ہوتی ہے۔ وہ گائے اس بچے کو ملی، اور یہ بچہ ماں کا فرما بردار تھا۔ ماں کی فرما برداری کے عوض جو 3 درہم ریٹ اس وقت گائے کی چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کی اطاعت کے عوض اور اطاعت کے بدلے میں اللہ نے اس کو کس طرح سونا چاندی اور جواہرات اور اشرفیوں سے مالا مال کر دیا کہ پوری گائے کے چمڑے بھر کر کے اس کو سونا چاندی اور اشرفیاں مل گئیں۔ یہ ماں کی اطاعت کا صلہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو یہودیوں کے یہاں ڈارک اورنج کلر کی جو گائے کی قربانی کا کانسیپٹ ہے، یا سرخ کلر کی آج جو کچھ لوگ بول رہے ہیں ہے نا، ریڈ ہائفر کی جو قربانی کا جو ایک ذہن ہے، نظریہ ہے، وہ اس کا ذکر ہمارے قرآن میں اس طرح کا ہے، لیکن قرآن میں یہ جو ذکر ہے یہ فقط ایک قصے اور ایک کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے نا۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی خبر ہو کہ آئندہ ابھی مستقبل میں ایسا ہوگا یا اب ہوگا، اور ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر قربانی کریں گے، پھر مسجد اقصیٰ کو ڈھائیں گے، اور پھر جو ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، اور پھر ان کا مسیحا آئے گا، دجال آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی ایک بھی مستند روایت ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اس طرح کی نہیں ہے۔ ہاں یہ یہودیوں کی اپنی روایات میں ہے، یہ ان کے پیشواؤں نے تحریف شدہ باتیں، جھوٹی باتیں اور جھوٹے نظریات اپنے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر رکھی ہیں، چونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تورات کو بدل دیتے تھے، اپنی کتابوں کو تحریف کر دیتے تھے، اللہ کی بھیجے ہوئے احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے چند پیسوں کے عوض، نذرانوں کے عوض۔ تو اس طرح ان کے پیشواؤں نے، ان کے رہنماؤں نے اس طرح کی من گھڑت باتیں اور اس طرح کے نظریات انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھا رکھی ہیں، سکھا رکھی ہیں۔ لہٰذا یہودیوں کا یہ بالکل عقیدہ ہے کہ ہم اس طرح کے ریڈ ہائفرس لا کر کے، سرخ کلر کی گائیں لا کر کے ہم قربانی کریں گے، اور جب ہمارے ہاں اس گائے کی قربانی ہو جائے گی، اس قسم کی گایوں کی،
تو ہمارے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے، اس گائے کو قربانی کر کے اس کو ہم جلائیں گے، اس سے ہاتھ دھوئیں گے یا نہائیں گے، اور اس طرح ہم پاک اور پوتر ہو جائیں گے، اور پاک اور پوتر ہو کر کے پھر ہم جا کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، اس کی بنیاد رکھیں گے۔ اور جب تک ہیکل سلیمانی کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی، اس کی تعمیر نہیں کمپلیٹ ہوگی، جب تک ہمارا مسیحا، جو ہم لوگ جس کو دجال کہتے ہیں، یہ لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اپنا خدا سمجھتے ہیں کہ ان کا عالمگیر بادشاہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جائے گی، جب تک ہمارا وہ عالمگیر بادشاہ، ہمارا وہ مسیحا یعنی کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا، وہ آئے گا نہیں۔ اور جب تک دجال آئے گا نہیں، جب تک یہودیوں کی پوری دنیا میں حکومت نہیں ہو پائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ قربانی کریں گے، اور اس طرح قربانی کر کر کے اس گائے کو جلا کر کے اس کی راکھ کو پانی میں گھول کر کے جب ہم نہائیں گے، پاک ہو جائیں گے، پوتر ہو جائیں گے، پھر ہم مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر کے وہیں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، اور پھر ہمارا مسیحا آئے گا، اور پھر پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ تو یہ ان کے اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں۔ ہماری عقیدے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن و حدیث اس بات کی بالکل نفی کر رہے ہیں، ہے نا، کہ مسجد اقصیٰ کو کبھی ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھایا جائے گا، ہے نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے ان کا تسلط ہو جائے، قبضہ ہو جائے، لیکن مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کی، اس کو تباہ کرنے کی، توڑنے کی اس طرح کی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ اور چونکہ ہمارا ایمان اللہ رسول پر ہے، قرآن و حدیث پہ، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوگا۔ ان کے اپنے نظریات کچھ بھی ہوں، قرآن و حدیث بالکل اس کی نفی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو کچھ ان کے اپنے اپنے نظریات ہوں، اپنے اپنے عقائد ہوں، لیکن میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ہمارے آپ کے نظریات میں یہ تو صحیح ہے کہ دجال آئے گا، دجال کا ظہور ہوگا، اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام جب کبھی حضور دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام کے چہرے بالکل پیلے پڑ جاتے تھے، زرد ہو جاتے، خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ اتنا خطرناک فتنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کبھی دنیا میں اتنا بڑا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی اللہ جان و مال کی اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔